آف کورس انوالو ہونا چاہتے ہیں، حصہ لینا چاہتے ہیں، تو ضرور کال کریں 0429920068 پہ، یا ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں خطوط کے ذریعے 21 محمود غزنوی روڈ PTV سینٹر لاہور پہ. اینڈ آف کورس اسپیشلی ڈاکٹر طاہر صاحب اور میری طرف سے مڈل ایسٹ، USA، UK اور یورپ کی ساری کنٹریز جہاں پہ ہماری افطار ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، بلکہ سب کی طرف سے ہی السلام علیکم اور بہت پیار. جی ڈاکٹر صاحب آج کا ٹاپک. جی آج کا موضوع ہے ڈاکٹر صاحب امانت اور صداقت. جی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معروف، ویسے تو آپ کی ہر حدیث جو ہے، ہر قول اور ہر فرمان جو ہے وہ ہمارے لیے حرز جاں ہے، ہمارے لیے روشنی اور رہنمائی کا باعث ہے. لیکن یہ جو آپ کا فرمان ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کا کوئی عہد نہیں. یعنی امانت اور صداقت کے اعتبار سے یہ فرمان جو ہے، اگر اس کی روشنی میں آج ہم اپنی گفتگو شروع کریں گے تو آپ کہاں سے چلیں گے اور ہمارے ناظرین کو کہاں تک لے کے چلیں گے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. یہ جو اس حدیث مبارکہ کا آپ نے حوالہ دیا اور امانت و صداقت جو آج کا ہمارا موضوع بھی ہے، دین میں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر لحاظ سے بے مثال ہے. یعنی آپ کے شخصیت کے جن شمائل کو دیکھیں، جن خصائل کو دیکھیں، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن اعلان نبوت سے پہلے جس چیز کا وہ معاشرہ سب سے زیادہ معترف تھا وہ یہی خصوصیات تھیں آپ کے کردار کی. یعنی آپ امین تھے اور آپ صادق تھے. اور یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہی آپ نے ایک لحاظ سے بنیاد بھی بنایا اپنی دعوت کا، کہ جب آپ اپنی دعوت لے کے اس معاشرے کے سامنے گئے جو کفر اور شرک پر مبنی معاشرہ تھا، تو اس معاشرے کے سامنے آپ نے اپنے کردار کی جو روشنی، کردار کی جو خصوصیت اور جو پہلو رکھا وہ امانت اور صداقت سے متعلق ہی تھا. اب یہ ہے کیا، اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ بہت سے ریفرنس ہو سکتے ہیں بات کو کرنے کے اور بات کو شروع کرنے کے، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا اور مؤثر ریفرنس قرآن مجید ہے. آپ نے حدیث مبارکہ کی بات کی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ کائنات کی کوئی ایسی حقیقت نہیں جسے میں نے حدیث میں نہ دیکھا ہو، اور حدیث کی کوئی ایسی بات نہیں جسے میں نے قرآن میں نہ دیکھا ہو. اور قرآن مجید کے ریفرنس سے بات کرنے کی ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ جب آپ قرآن مجید کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ڈیوائن انڈورسمنٹ ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے. یہ اپنی حیت کے لحاظ سے، اپنے مضمون کے لحاظ سے، اپنی تاثیر کے لحاظ سے ایک انڈورسمنٹ رکھتا ہے، ایک انفورسمنٹ رکھتا ہے، ایک تائید اور ایک تاثیر رکھتا ہے. جیسے کہ علامہ نے کہا کہ بات گوئے ماں درد المزم رست این کتاب نیست چیز دیگر است چون بجاں در رفت جہاں دیگر شود جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، کہ یہ قرآن مجید کتاب کے علاوہ بھی کچھ ہے. جب یہ اندر اترتا ہے تو پھر انسان بدل جاتا ہے، جب انسان بدلتا ہے تو جہان بدلتا ہے. اور اقبال نے کہا کہ آہاں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا یزال تو قدیم. تو یہ جو کتاب، تو اس ریفرنس سے بات کرنے کا تھوڑا سا تمہید اس لیے باندھی کہ ناظرین کے لیے یہ بات بھی شعور کا حصہ رہے کہ جب قرآن کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں وہی بات جو آپ کہتے ہیں یہ کتاب ہے، یہ عام سی بات ہے، لیکن جب قرآن کہتا ہے یہ کتاب ہے تو اس کے پیچھے ایک توانائی اور ایک تائید عزدی اور ایک بہت بڑی طاقت ہے خدا رب ذوالجلال کے نفاذ کی، جو آپ کے ساتھ ہم سفر ہو جاتی ہے. تو جب امانت اور دیانت کو دیکھتے ہیں تو دیانت اور صداقت کو دیکھتے ہیں تو صداقت ایک، ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں میری جو ناقص سے مطالعہ ہے محدود سا، ایک ایسی جامع اصطلاح ہے، امانت بھی اس کا حصہ ہے اور دیانت بھی اس کا حصہ ہے. اب صداقت کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جب قرآن مجید کا بھی تعارف خداوند قدوس نے کروایا تو ارشاد وتمت کلمۃ ربک صدقا و عدلا، کہ درجہ کمال پہ پہنچ گیا خدا کا کلام صدق کے اندر اور عدل کے اندر. یعنی اللہ اپنے کلام کو بھی جب اس کے کمال کا ذکر کرتا ہے تو صدق کے ساتھ کرتا ہے. اب صدق کیا ہے؟ یہ دراصل ٹرانسپیرنسی ہے، آپ کے ظاہر اور باطن کی یکسانیت ہے، آپ کے ظاہر اور باطن کی یکتائی ہے، آپ کے قول اور فعل کی یکتائی ہے، آپ کے آغاز اور انجام کی یکتائی ہے، آپ کے نیت اور عمل کی یکتائی ہے. یعنی اس کے اندر کوئی بودھ نہیں رہتا، آپ کی ذات کے اندر کوئی ثنویت، کوئی ڈیولیٹی نہیں رہتی، اور آپ کی ذات کے اندر کسی طرح کی کوئی منافقت کیا ہے کہ آپ اپنے اوپر ایک گیلوانائز کر کے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے سامنے. آپ ہوتے کچھ ہیں اور پیش کچھ کرتے ہیں. جبکہ صدق یہ ہے کہ آپ ایک پوری شفافیت کے ساتھ اپنے خالق کے سامنے، اپنے معاشرے کے سامنے اور خود اپنی ذات کے سامنے ایک پوری شفافیت کے ساتھ آتے ہیں. اچھا، میں ڈاکٹر صاحب آپ کی جو بات ابتدائی گفتگو جو میں سمجھا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سوسائٹی میں گئے تو پہلے آپ نے اپنا کردار پیش کیا. میں ابھی محترمہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک داعی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے، ایک لیڈر کے لیے کیا یہ اوصاف جن کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے یہ بنیادی ہیں؟ اور اگر یہ بنیادی ہیں تو پھر عصر حاضر میں کیا ہمارے جو مبلغ ہیں، جو داعی ہیں، لیڈر ہیں، وہ ان سے متصف ہو رہے ہیں پوری طرح؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کے سوال کے ایک جز کا جواب دیتی چلوں کہ بالکل دائی کے اوصاف میں سے یہ ایک خاص وصف ہے کہ اس کے اندر امانت اور صداقت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر جا کر پیغام دیتے ہیں اللہ رب العزت کی توحید اور رسالت کا، تو ان بنیاد بنائی انہوں نے اپنی صداقت کو، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ ہاں ہم یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آقا علیہ السلام نے اس کے بعد اپنا پیغام دیا. پھر آپ دیکھیے جب آپ پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور آپ کپ کپاتے ہوئے اور کانپتے ہوئے گھر تشریف لاتے ہیں اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سب چیزیں فرماتے ہیں کہ یوں یوں ہوا، پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو وہ تسلی دیتے ہوئے آپ سے کہتی ہیں کہ آپ کو کبھی ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے اور خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. نہیں، جہاں پر غریبوں کی مدد کی بات آئی وہاں پر یہ چیز بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم ایک دائی کی حیثیت سے دیکھیں کہ انہوں نے بھی دعوت اسلام دی، تبلیغ کی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اندر جو سب سے بہترین خصوصیت تھی وہ ایک یہ تھی امانت اور صداقت کا ہونا. اور اسی پیرائے میں اگر ہم آگے چل کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ حجر اسود کے نصب کرنے کا جب وقت آتا ہے تو جھگڑا ہے، اور اس جھگڑے میں اس نتیجے پر پہنچا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی سب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ اس پتھر کو نصب کرے گا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں تو لوگوں کی زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ ادا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیکھو صادق آ گئے، وہ دیکھو امین آ گئے. تو اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور امانت جو تھی وہ لوگوں کے ذہنوں میں تھی، اور وہی چیز آگے. اگر اسی چیز کو اگر ہم آج کے علماء کے کردار کے حوالے سے دیکھیں یا ان کے کردار میں یہ چیز کتنی زیادہ ہونی چاہیے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے اندر صداقت و امانت نہیں وہ ایمان والا ہی نہیں، اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے اگر وہ صداقت اور امانت والا نہیں ہے. تو یہی چیز ہے کہ اگر ہم بھلے لاکھ تبلیغ کرتے پھریں، زبان سے کچھ بھی کرتے پھریں، لیکن اگر ہماری اپنی ذات کے اندر جس مشن کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، یعنی تبلیغ اسلام کے ساتھ اگر ہم وابستہ ہیں، دین کو پروموٹ کرنے میں اس کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، اور ہمارے اپنے اندر ہی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، ہمارے اندر ہی اس کے ساتھ اتنا اخلاص نہیں ہے، صدق نہیں ہے، اگر ہم اپنے کام کے ساتھ امانت داری کا جو ایک رویہ ہوتا ہے اس کو لے کر نہیں چل رہے، تو میرے خیال سے وہ صرف آپ کی باتیں رہ جائیں گی، اس کے علاوہ اس بات کا کوئی اثر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گا. اسی نوٹ پہ ہم ریکویسٹ کرنا چاہیں گے شکیل اشرف صاحب کو کہ وہ کچھ پیش کریں، اور پیش کرنے سے بتا دیں پہلے کہ آپ کیا سنانے جا رہے ہیں. میں نصر اللہ خان نصر صاحب کا ایک لکھا ایک کلام، اس کے اشعار میں پیش کرتا ہوں. ساتھ شمسوں کمر جائیں گے، ساتھ شمسوں کمر جائیں گے، میرے آقا جدھر جائیں گے میرے آقا جدھر جائیں گے. ہم کبھی بھی نہ گھر جائیں گے، ہم کبھی بھی نہ گھر جائیں گے، تیرے کوچے میں مر جائیں گے، تیرے کوچے میں مر جائیں گے، میرے آقا
جدھر جائیں گے میرے آقا جدھر جائیں گے. زلف لہرائی اس نے اگر زلف لہرائی اس نے اگر پھر یہ موسم کدھر جائیں گے, پھر یہ موسم کدھر جائیں گے, میرے آقا جدھر جائیں گے میرے آقا جدھر جائیں گے. راستے میں تیرے یا نبی راستے میں تیرے یا نبی خاک بن کر بکھر جائیں گے, خاک بن کر بکھر جائیں گے, میرے آقا جدھر جائیں گے میرے آقا جدھر جائیں گے. پڑھ کے صلی علی دیکھ تو پڑھ کے صلی علی دیکھ تو کام بگڑے سنور جائیں گے, میرے آقا جدھر جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سورہ التوبہ. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آ کے اپنے ٹاپک پہ مزید اور ڈسکشن کریں گے. اعلیٰ ترین اجزاء سے بنا, اصل ذائقے سے رچا پیش ہے حبیب کے گھرانے سے حبیب اچار گوشت مسالہ. یہ ہے اصل اچار گوشت.